ہے. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دلوں کا امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی اور طہارت کے لحاظ سے میں نے دلوں کا امتحان لیا ہے. یہ پاکیزہ مخلوق ہے، محمد نے ان پر محنت، ایسی محنت کی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جمع کر کے رکھا ہے، ایمان لکھ دیا ہے. ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست ہے. یہ اوپر کے صوفی نہیں ہیں، یہ اوپر کے مولوی نہیں ہیں، یہ اوپر کے ان کے سفید کپڑے نہیں ہیں. یہ واقعتاً ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے پکے مومن ہیں. پورے قرآن میں کوئی ایسا پارہ نہیں ملے گا آپ کو جس میں صحابہ کی تعریف نہ ہو. میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے، میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ صحابہ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے. اس کی ضرورت یہی ہے جو دین میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے. اس دین کے اساس اور اس دین کے بنیاد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. صحابہ سے یہ قرآن جو میرے پاس اور آپ کے پاس محفوظ ہے، یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. یہ صحابہ کے، ایک آدمی حضرت عثمان کا دشمن ہے تو وہ سمجھ لے کہ قرآن کے مختلف قراتوں کو جمع کر کے لکھنے والا، جمع کرنے والا جامع حضرت عثمان ہے. جو میرے پاس اور آپ کے پاس یہ قرآن موجود ہے، جامع القرآن وہ حضرت عثمان ہے. کاغذوں پر اس کو جمع کرنا اور اس کو باقاعدہ یہ ہے کہ لکھنا اس انداز پر یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان ہے. ابو بکر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عمر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عثمان سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں. علی قرآن کے حافظ ہے، غضب کے حافظ ہے. علی سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں. اس لیے میرے نبی نے جاتے وقت، جمعے کے دن آپ لوگ سنتے رہتے لیکن آپ توجہ اس طرف نہیں دیتے، جاتے وقت آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. یہ نبی کے اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا میرے صحابہ کو. فمن احبهم فبحبی احبهم، اگر صحابی سے کوئی محبت کر لیتا تو مجھ سے ان کی محبت ہے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، میرے شاگردوں سے اگر کوئی دشمنی رکھتا تو مجھ سے محمد سے اس کو دشمنی ہے. ومن ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دے گا، برا بھلا کہے گا، فقد آذانی، اس نے مجھے محمد کو تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی میں اللہ کا محبوب ہوں، اس نے اللہ کو گالیاں دی. ومن آذ اللہ، جو اللہ کو گالیاں دے گا، اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ جہنم کے عذاب میں اس کو مبتلا کرے گا. کیا انداز ہے سمجھانے کا. اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو. اگر تمہارے لمبے چوڑے سینوں کے اندر اگر ایمان ہے، خدا سے ڈرا کرو. اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، میرے کسی صحابی کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اس کو کوئی لعنت ہو تمہاری اس زبان پر، لعنت ہو تمہاری ان گندی باتوں پر، لعنت ہو تمہارے جملوں پر. اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. ہماری بدقسمتی ہے، ہم چھوٹے ملا ہیں، میری حیثیت کیا ہے اس مسجد سے باہر ہماری آواز آپ پہنچائیں گے یا کوئی میڈیا پہنچا دے. ہم کیا کر سکتے جو ہمارے بس میں، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. میں جس چیز کا مکلف ہوں، جہاں تک میرا پنجہ پہنچ سکتا میں وہیں پر کروں گا. زماں میں اقتدار میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں فٹ بال چودھری تو نہیں ہوں، فواد چودھری فٹ بال چودھری. دنیا کے بے ایمان بے غیرت قسم کے انسان، غیرت کا لفظ بھی انہوں نے کبھی نہیں سنا ہے. کہتے ہیں انبیاء کا حلیہ نہیں ہوتا تھا. قائدین اسلامی قائدین ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی داڑیاں ہوں، ان کی پگڑیاں ہوں، کہ اس قسم کے ہو. اسلامی قائدین اس قسم کے ہوتے ہیں جن کے نہ اگلے حصے کا پتہ ہو نہ پچھلے حصے کا پتہ ہو. اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پر نہ ٹوپی ہو نہ جن کی کوئی قمیص ہو. جو ٹائی لگا عیسائی کا بچہ، تو نصرانی پیدا ہوا نصرانیوں کے گھر پہ.
یہ عیسائی اپنے مذہب کی لحاظ رکھتے ہیں جو ٹائی لٹکاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو سولی پہ لٹکایا گیا, ہم اس پر ماتم کر رہے اور افسوس کر رہے. آج تک عیسائی ٹائی لٹکا رہے. بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے 2 سال کے, تو اس کے گلے میں ٹائی لٹکاتا ہے. اس نے اپنے مذہب پہ تمہیں کھینچ کر کے ٹائی تمہارے گلے میں ڈالا, لیکن تمہیں شرم نہیں آئی. تم محمد کی طرف کھینچ کر کے پگڑی نہ باندھ سکے, تو محمد کی طرف کھینچ کر کے قمیص نہیں پہن سکے, تو محمد کی طرف کھینچ کر کے تو جبن جو نہیں پہن سکا, تجھے محمد کے لباس پسند نہیں آیا, تجھے انگریز کا. تو پھر بھی کہتے اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں, اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں نا. آپ مجھے معاف کیجئے, اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں. خدا کے لیے تم جاؤ, خود غرق ہو جاؤ, جاؤ جہنم میں جاؤ. ہمیں معلوم ہے تم بے دین ہو, بے دینوں کی اولاد ہو. ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پورے پھولے ہوئے جسم کے اندر ایک قطرہ بھی حلال کا نہیں ہے. تو انگریز کے بوٹ پالش کر 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 کے تمہارا لباس, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا سب کچھ وہی ہے. جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے. تم انگریز کے کھاتے ہو. تمہارے پاس جو ڈالر ہے نا وہ سارے یہی ہے. تمہارے ابے جو بوٹ پالش کرتے رہے, تمہارے دادا بھی بوٹ پالش کرتے رہے انگریز کے, تم اسی کے. تم ٹائی لٹکاؤ, تم قمیص نکالو, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ تم پتلوں بھی نہ پہنو, ننگے پھیرو, کوئی تمہیں منع نہیں کرے گا, کوئی منع نہیں کرے گا. کبھی تو کہتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, جو جس طریقے جس کے ساتھ لگے ایسے ہی لگے. جس عورت کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے, اسلام میں نکاح کا تصور نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ 15 یار اور بھی تعلق قائم کرے. کبھی نکاح کی سنت کو اور نکاح کی فریضے کو تو چھیڑتا ہے, اور کہیں تو قرآن پاک پر تو چھیڑتا ہے, اور کہیں پر تو نے اسلامیات کے اندر, اسلامیات میں خود یہ جو اسکولوں کے لیے ترجمہ قرآن جو نافذ ہوا ہے, جو حکومت نے لازم قرار دیے, دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی, شیعہ, اہل حدیث, 5 مکاتب فکر نے یہ ترجمہ مرتب کیا. دیوبندیوں کی طرف سے میں ہوں, آپ اس کو سوچ لو, دیوبندیوں کی طرف سے میں ہوں. یہ ترجمہ ہم لوگوں نے یہ کہ مرتب کیا ہے. یہ 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں تک ترجمہ ہم نے مرتب کیا, لیکن اس کو پڑھائے گا مولوی پڑھائے گا. ترجمہ ہم نے مرتب کیا ہے, اس کو پڑھائے گا مسلمان پڑھائے گا. ترجمہ ہم نے مرتب کیا ہے, اس کی صلاحیت اس میں ہے جو مسلمان ہو, مسلمان کا بچہ ہو, عالم ہو, صرف سے, نحو سے, منطق سے, بلاغت سے, فقہ سے, اصول فقہ سے, حدیث سے, اصول حدیث سے, تفسیر سے, اصول تفسیر سے, اصول تفسیر میں واقفیت رکھتا, وہی ترجمہ پڑھائے. لیکن تم بے شرم بن کر کے تم نے کیا کر دیا, کہتے کہ یہ ترجمہ تو ہو گیا اسلامی, لیکن ہندو بھی ترجمہ پڑھا سکتا ہے, عیسائی بھی ترجمہ پڑھا سکتا ہے, سکھ بھی ترجمہ پڑھا سکتا ہے, قادیانی بھی ترجمہ پڑھا سکتا ہے. یہ قانون منظور ہو گیا جی. لا یمسہ الا المطہرون, اس کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگائیں گے. قادیانی سے بڑا ناپاک کائنات میں کون ہے؟ عیسائی سے بڑا ناپاک کائنات میں کون ہے؟ یہودی سے بڑا ناپاک کائنات میں کون ہے؟ ہندو سے بڑا ناپاک کائنات میں کون ہے؟ سکھ سے بڑا کائنات میں ناپاک کون ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. اس کو پاکیزہ لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے, وہی اس کو پڑھائیں گے. یہ پاک رب کی طرف سے آیا ہے, پاک جبریل لے کر کے آیا ہے, پاک محمد کے پاس لے کر آیا ہے, پاک صحابہ کو آپ نے پڑھایا ہے, آپ نے امت کو پاک بنا دیا ہے. اس کو پڑھائے گا, پاک پڑھائے گا, پلیت کا بچہ نہیں پڑھائے گا. یہ پاک رب کی طرف سے آیا ہے, پاک جبریل کے ذریعے سے آیا ہے, پاک محمد کے پاس آیا ہے, پاک صحابہ نے اس کو پڑھا ہے, پاک صحابہ نے تابعین کو پڑھا ہے, اور تابعین نے تبع تابعین کو پڑھا ہے. ناپاکوں کو پاک بنا دیا ہے, اور ناپاک جب پاک ہوں گے, پاک بننے کے بعد پھر اس کو ہاتھ میں لیں گے, پڑھائیں گے. اور تو خود ناپاک, ناپاک کا بچہ, تو پھر کہتے ہیں کہ ناپاک اس کو پڑھائیں گے. ہندو بھی اس کو پڑھائے گا, یہودی بھی پڑھائے گا, عیسائی بھی پڑھائے گا. امریکہ کی یونیورسٹیوں میں لے جاؤ مجھے, میں بھی انجیل میں پڑھتا ہوں, میرے پاس آ جاؤ, انجیل آپ کو دکھاتا ہوں, میرے پاس بھی انجیل ہے. امریکہ کے کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, مولوی منظور کو مجھے اجازت دے دو, میں بھی انجیل پڑھاؤں نا. تورات میرے پاس ہے, مجھے تورات پڑھانے کی اجازت دے دو نا. امریکہ اجازت دے دے, کیوں اجازت نہیں دیتا تمہارا ابا؟
یہ ظلم صرف قرآن کے ساتھ ہے کہ قادیانی مرتد، یہودی مرتد نہیں ہے، عیسائی مرتد نہیں ہے، ہندو مرتد نہیں ہے، بے ایمان ہے لیکن مرتد نہیں ہے، قادیانی مرتد ہے، مرتد مرتد مرتد۔ اور ان جاہل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عام کافروں کے احکام الگ ہے، مرتدین کے احکام الگ ہے۔ اور ایک مرتد کو اپنا وزیر خزانہ بھی بنایا۔ تیری زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی کیا ہے؟ جو تیرے کھاتے وہ تیرے گاتے ہیں، ورنہ پوری میری مائیں میری بہنیں جو غیرت والے لوگ ہیں وہ کروڑوں میں تجھے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور تو جا کر کے صحابہ کو کہتا ہے کہ بدر میں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، بدر میں 313 نکلے تھے۔ ارے بدر کا پس منظر تجھے معلوم ہے؟ بدر میں 300، باقی صحابہ ڈر گئے۔ میرا رب تجھے ہدایت دے دے یا تیری زبان کو خشک کر دے۔ تو صحابہ کو بزدل کہتا ہے، تو کہتے صحابہ ڈر گئے تھے۔ کس نے لکھا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی آ جائے کسی داڑھی منڈے کو میرے ساتھ بٹھاؤ، اگر ہے کوئی ماں کا لال۔ ہم پاپڑے بیچنے والے نہیں ہیں، میں تمہارے یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹی کو دیکھ چکا ہوں، یہ ABCD کی یہ ان الفاظ کو چھوڑو، ہمارے ساتھ گفتگو کرو، ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ ہمارے سینے اس سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سینہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 600 صفحات کی کتاب یہ صرف میرے سینے میں نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں احادیث بھی میرے سینے میں ہیں۔ ہم انگریز کے بچے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں۔ جو ہم سے بن پائے گا وہ سلطان المسلم، مسلمان بادشاہ۔ اور مسلمان میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بڑا مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے، اس کی ہاتھ کی اذیتوں سے، تکلیف سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور صحابہ سے بڑا مسلمان کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو صحابہ کو کہتے کہ صحابہ یہ کہ بزدل ہو گئے تھے، صحابہ ڈر گئے تھے۔ مال غنیمت کو، مال غنیمت جمع کرے کہتے لوٹ مار پہ شروع ہو گئے۔ لوٹ مار کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے لیے غنیمت وہ نہیں کھاتے تھے، غنیمت کو جمع کرتے تھے، کافروں سے جو غنیمت لیتے تھے مال اس کو رکھتے تھے زمین پر، اور پھر دعا کرتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ کافروں کے اس مال کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی تھی۔ لیکن فرمایا کہ اب نہیں ہے، قرآن میں خود 4 پارے میں موجود ہے، لا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، ایسے نظر و نیاز جس کو آگ کھائے۔ پہلے مال غنیمت کو آگ آسمان سے آتی تھی، کھا جاتی تھی، لیکن فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میری امت کے لیے غنیمتیں حلال ہو گئی۔ غنیمت حلال ہے، غنیمت حلال ہے، کافر کا مال حلال ہے۔ اور اس پہ کافر کی مال کو صحابی جمع کر رہے، کہتے لوٹ مار پہ لگے، لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار۔ تو شراب کی بوتل بھی گئے، لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار، شرابی کا بچہ۔ اس انداز میں صحابہ کو کہتے کہ لوٹ مار۔ اور وہ فٹ بال چودھری میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں اکابرین کے ایسا حلیہ نہیں ہوتا، تیرے جیسے ہوتا ہے جیسے مٹکا ہے نا ٹوٹا ہوا کدو کا بچہ۔ کیا اسلامی شاعر کے ساتھ تم جو لڑنا چاہ رہے ہو اس طریقہ پر نہیں ہوگا۔ آپ کے توسط سے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال قائم کیا، مریضوں کا علاج مفت میں، غریبوں کا علاج مفت میں، ہم نے کہا یہ غریب پرور ہوگا، یہ غریبوں کے ہاتھ تھامنے والا ہوگا، یہ مسکینوں کا ہاتھ تھامنے والا ہوگا۔ اس نے غریبوں کے منہ سے لقمہ چھینا، اس نے غریبوں کے منہ سے لقمہ چھینا، پاکستان کو لے جا کر کے صفر پہ کھڑا کر دیا۔ میں اپنے ان غیرت مند ایجنسیوں سے میری اپیل ہوگی کہ اس قسم کے بدماشوں کو تم لوگ چھوڑتے کیوں ہو؟ اس غیرت مند فوج سے بھی میری اپیل ہے کہ کیا تم میں کوئی خدا کا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ تم کس کے گھر پہ پیدا ہو گئے ہو؟ مسلمانوں کے گھروں پہ پیدا ہو گئے ہو؟ تمہارا کام ہے شراب کی بوتل لے کر کے پیتے رہو۔ تمہیں صحابہ کی زندگی سے کیا واسطہ؟ اپنی شکل تو دیکھو انگریز کا بچہ۔ اس طرح صحابہ پر تنقید کرنا، ابن مسعود کہتے ہیں سبحان اللہ، جنگ بدر نے امام بخاری میں نقل کی ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہا تھا بدر کے موقع پر، سبحان اللہ، یہ الفاظ ذرا سن لینا، الفاظ ذرا سن لینا، پھر بزدل کہہ دینا بزدل کا بچہ، اور حرام خور بزدل ہوتا ہے۔
نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی غیرت مند ہوتا ہے، نبی سخی ہوتا ہے۔ نبی میں 3 چیزیں ہوتی ہے، صحابی میں یہ 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ صحابی سخی ہوتا ہے، صحابی غیرت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، صحابی بڑا دلیر ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے۔ سید کے اندر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سید خوبصورت ہوتا ہے،